اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی دعا ہے اللہم ارزقنی فیہ الستر والعفاف والبسنی فیہ لباس القنوع والکفاف ونجنی فیہ مما احذر واخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ اے معبود، آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی کا زیور عطا فرما، اور اس میں مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈانپ دے، اور اس میں مجھے یعنی آج کے دن میں مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن دے جس سے میں خوف زدہ ہوں۔ اے خوف زدہ دلوں کو پناہ دینے والے۔ آج کی دعا میں بھی سابقہ دعاؤں کی طرح 3 اہم ترین مطالب کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے پردے اور پاک دامنی کی زینت۔ یہ دنیا میں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری شکل صورت کو خوبصورت کرنے کے لیے، چہرے پر موجود داغ اور دبے کو چھپانے کی خاطر، فزیکل ڈس ایبلٹیز کو چھپانے کی خاطر، اپنے اندر موجود ان نقائص کو چھپانے کی خاطر مصنوعی طریقے سے ایسے طریقۂ کار اختیار کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کو چھپانے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینے کی خاطر فزیکل اپیرنس پر اتنے زیادہ لوگ توجہ دیتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو ظاہری شکل صورت ہے یہ حقیقی ہے یا یہ جعلی ہے اور آرٹیفیشل ہے۔ لیکن وہی لوگ جو اپنی ظاہری صورت پر اس حد تک توجہ دیتے ہیں، ان کو اگر یہ معلوم ہو جائے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جہاں پر انسان کی تمام تر حقیقتیں ایکسپوز ہو جائیں گی، اور وہ چھپانا بھی چاہیں گے تو ان حقیقتوں کو نہیں چھپا سکے گا، تو ہمیں اس دن اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے اندر موجود نقائص کو چھپانے کی ضرورت ہے، جس دن کے بارے میں فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر۔ اس لیے کہ آج کی دعا میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ الستر والعفاف، اے اللہ مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دے۔ تو میرا یہ میسج ان تمام مؤمنین کے لیے ہے، ان تمام عاشقان امیر المؤمنین کے لیے ہے کہ جہاں پر ظاہری نظافت، نزاہت اور پاکیزگی، صفائی، خوبصورتی اہم ہے، وہاں پر دل کی کیفیات کو بھی، دل کے اندر پیدا ہونے والے ان خیالات کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، پاک دامنی کو اپنا شیوا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاک دامنی کی اس نعمت کو، اس زینت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت بھی ہے کہ جس میں ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں یا اباذر اتحب ان تدخل الجنت قلت نعم فداک ابی قال فاقصر من العمل واجعل الموت نصیب عینک واستحی من اللہ حق الحیاء۔ اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت جانے والوں کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں کوئی بے حیا انسان نہیں جا سکتا۔ جنت اگر جانا ہے کسی نے تو جنت جانے کے لیے شرم اور حیا کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے قناعت اور خودداری کا لباس۔ وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، مجھے قناعت اور خودداری کا لباس سے ڈانپ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ الْغِنَى مِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ۔
اس حدیث مبارک میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انسان غنی بننا چاہتا ہے، کوئی انسان امیر بننا چاہتا ہے، تو یہ امیری دولت اور مال و اسباب کی فراوانی میں نہیں ہے، بلکہ اصل دولت دل کی غنا اور نفس کی بے نیازی میں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی دولت موجود ہے جس سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے آپ کے پاس دولت اگر موجود ہے، تو جتنی دولت آپ کے پاس موجود ہے اگر اس سے آپ کی ضروریات آپ پورا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اتنی زیادہ لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح شام فکر مند رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں پر محنت اور مشقت کرنا ضروری ہے، خارجی دنیا میں جا کر، باہر کی دنیا میں جا کر آپ کو محنت مشقت کرنا ضروری ہے، وہاں اس قناعت کی صفت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے بھی ایک روایت مروی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں القناعۃ سیف لا ینبو، قناعت ایک ایسی تلوار ہے جو کبھی کند نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں مولا فرماتے ہیں القناعۃ کنز لا یفنا، قناعت ایک لازوال خزانہ ہے۔ عزیزان محترم، مال و دولت دنیا کو صرف جمع ہی کرتے رہیں گے، اگر قناعت کی صفت پیدا نہ ہو تو پھر انسان جتنی دولت جمع کرے پھر امیر نہیں بن سکتا، بلکہ ایک طرف اس کی نیاز مندی بڑھتی جاتی ہے، دوسری طرف لالچ کی یہ جو بری صفت ہے، یہ بری صفت بھی اوج کمال تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا حتی الامکان جد و جہد کرنے کے بعد یہ معاشرے میں رہنے والا ہر فرد کو چاہیے، اگر ایک سٹیبل گھرانے کو اگر آپ پسند کرتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ایک ابرومندانہ گھر بن جائے، آپ کی فیملی میں آپ کی عزت ہو، تو صرف دولت کما کر آپ اپنی عزت کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ گھر میں موجود ان تمام تر افراد میں اس قناعت کی صفت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ بیٹوں میں جہاں پر وہ تعلیم دلانے کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، بیٹوں میں اس صفت کو بھی، یہ جو الہی صفات ہے، یہ خدا کی پسندیدہ صفات ہے، ان صفات کو بھی ان کے اندر پیدا کرے۔ ہم جو مذہبی جو طبقہ ہے یا ریلیجس جو پرسن ہے، ہمارے لیے چاہیے کہ ہم لوگوں میں ان صفات کو پیدا کرنے میں اپنی کوششیں کریں، کیونکہ جب حالات بدتر سے بدتر ہونا شروع ہو جائیں اس وقت لوگوں کو سکون نفس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کو اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں لوگوں کو ان صفات کے بارے میں آگاہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک ان صفات کو لوگ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تب تک وہ ایک عزت والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور آج کی اس دعا میں تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خوف اور خطرات سے نجات۔ وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ، مجھے ان چیزوں سے نجات دے جس سے میں ڈرتا اور خوف کھاتا ہوں، اور اپنی حفاظت کے ذریعے اے ڈرنے والوں کی پناہ گاہ۔ خوف کن چیزوں سے انسان کو آتا ہے؟ انسان کو خوف آتا ہے، دشمنوں سے خوف آتا ہے، شیاطین سے انسان کو خوف آتا ہے، موت سے انسان کو خوف آتا ہے، قبر سے انسان کو خوف آتا ہے، حساب اور کتاب سے انسان کو خوف آتا ہے۔ لہٰذا اس دعا میں یہ ارشاد ہو رہا ہے خدایا تو ہی مجھے نجات دے سکتا ہے ان تمام تر چیزوں سے جن سے میں ڈرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اذا خفت شیئا، یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ خوف کی اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، فرماتے ہیں جب تمہیں کسی چیز کا خوف ہو تو کہو اے اللہ میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے محفوظ رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں۔ بس ایٹ دا اینڈ آج کی دعا میں جو تین اہم ترین جو مطالب بیان ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ پردہ اور پاک دامنی کی زینت، تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر اللہ کی طرف رجوع کر سکے۔ دوسرا پوائنٹ قناعت اور خودداری کا لباس، تاکہ دنیاوی حرص اور ہوس سے دور رہے اور میان روی اختیار کر سکے۔ اور تیسری چیز اللہ کی پناہ میں خوف سے نجات، تاکہ مشکلات، آزمائشوں اور دنیاوی و اخروی خطرات سے محفوظ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔